في كتابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه ونبيه وصفيه وحبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما دائما أبدا أبدا سرمدا سرمدا ببركة وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمانوں کے پاس جو قاعدہ اور قانون جس کی وہ پابندی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کا مطلب خدا کا قانون، جو خدا کے قانون کو جوڑتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے معاملات کو جوڑتا ہے، آسان فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو توڑ دیتا ہے۔ مسلمان کا کام جوڑنا ہے، مسلمان کا کام توڑنا نہیں ہے۔ نکاح پسندیدہ ہے اس لیے کہ وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ طلاق اور خلاء اگرچہ کہ حلال ہیں لیکن توڑنے کے کام کرتے ہیں، اس لیے ناپسندیدہ ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے پاس حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ ہے، نامحمود ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، وہ طلاق ہے۔
جو آج مسلم معاشرے میں سکہ رائج کی طرح جاری اور ساری ہو چکا ہے۔ نہ مسلمان صبح دیکھ رہا ہے، نہ شام دیکھ رہا ہے، نہ رات دیکھ رہا ہے، نہ دن دیکھ رہا ہے، نہ دیس ہے نہ پردیس ہے۔ کل تک زبانوں سے شوہر طلاق دیتا تھا اور آج فون کے ذریعے طلاق دے رہا ہے۔ نہ زبان کی طلاق اللہ اور رسول کو پسند ہے، نہ فون کی طلاق اللہ اور رسول کو پسند ہے۔ دونوں بھی طریقوں سے ناپسند ہے۔ ناپسند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ زبان سے لفظ طلاق کہتے جائیں، صاحب چونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس لیے میری طلاق نہیں ہوئی، یہ تو شریعت کا مذاق ہو جائے گا، اور شریعت میں نہ طبیعت کا مذاق ہے، نہ شریعت کا مذاق، نہ طریقت کا مذاق۔ خدا نہ خواستہ جیسا کہ کہا جاتا ہے مسلمانوں، خدا نہ خواستہ ایک تقیہ کلام بن گیا۔ اب تو ایسا بولنے والے بھی کم ہو گئے، ڈائریکٹ راست اپنی بات کہیں۔ اگر کسی نے مذاق میں بھی طلاق کا لفظ کہہ دیا اپنی بیوی کے لیے تو ہو جائے گا میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں ہوگا۔ تو تم نے مذاق کیا ہے وہ بھی شریعت سے، تو اس کا مزہ تم کو چکنا پڑے گا۔ شریعت مذاق اور کھیل کا نام نہیں ہے کہ من چاہا اس کے ساتھ آپ عمل کریں، یہ خدا کا قانون ہے، خدا کا بنایا ہوا قاعدہ ہے۔ شریعت اللہ، دین اللہ، احکام اللہ، حدود اللہ، کتنے الفاظ اس کے اندر آئے ہیں؟ سارے الفاظ کا مطلب شریعت ہے۔ شریعت ہم جو کریں وہ طبیعت ہے، اللہ اور رسول جو فرمائے وہ شریعت ہے۔ تو مسائل شریعت کے ہوتے ہیں، مسائل طبیعت کے نہیں ہوتے۔ 1400 سال سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، 14 صدیوں سے علماء، فقہاء، عرفاء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، مصنفین، مؤلفین، خطباء اور واعظین بتاتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی حرکت ہی نہیں ہو رہی۔ ایصال ثواب شریعت کا مسئلہ ہے، اور کسی مسلمان مرد یا عورت یا بچے کا عمر رسیدہ ہو کہ نہ ہو، انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب حق۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک پیغمبر راستہ چلتے ہوئے ایک شہر خاموشاں سے گزرے۔ شہر خاموشاں کا مطلب آپ جانتے ہیں، ایسے لوگ وہاں سوئے ہوئے ہیں جو بالکل خاموش ہیں، موٹی زبان میں اس کو قبرستان کہا جاتا ہے۔ پیغمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا عالم کھول دیا، منکشف فرما دیا، پردے اٹھا دیا، حجابات کو ہٹا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیتا ہے تو نہ دکھنے والے منظر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنی جسم کی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ جہاں کچھ بندوں پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے
ان پر کرم اور نوازش ہو رہی ہے، ایک بندے پر کسی وجہ سے عذاب نازل ہو رہا ہے، عذاب، تکلیف، بے چینی، بے قراری، بے کلی میں مبتلا ہے، جاتے ہوئے یہ منظر اس پیغمبر علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، اور جب وہ پھر واپس ہو رہے تھے وہیں سے آ رہے تھے، پھر ان پر مکاشفت العیون ہوا۔ مکاشفت العیون، ایک ہے مکاشفت العیون، آنکھوں سے پردے اٹھ جانا، وہ منظر آپ دیکھنا جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے دکھانے پر ہی وہ دیکھ سکتا ہے، اپنے سے چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ سادی آنکھ سے، انسانی آنکھ سے، سر کی آنکھ سے جو دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں بصارت، اور آنکھ کے بجائے اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قوت سے، اللہ کی مرضی سے دل سے دیکھتا ہے تو اس کو بصارت نہیں بصیرت کہتے ہیں۔ بصارت اور بصیرت میں یہ فرق ہے۔ آنکھ کا دیکھنا بصارت ہے، دل کا دیکھنا بصیرت ہے۔ وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ چونکہ ہم ظاہر پر عمل کرتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، اندر کا معاملہ ہم کو نہیں معلوم۔ بھئی جسم کی آنکھ تو میں نے دیکھی ہے، دل کی آنکھ آج تک نہیں دیکھی، دیکھنا آپ پر ضروری بھی نہیں ہے۔ ایمان لانا ہے، آپ ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے کہ ہاں بھائی جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے اس جسم کے اندر، سر کے اندر آنکھ رکھی ہے اور دیکھ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر بھی آنکھ رکھ کر دکھا سکتا ہے۔ تو محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہم مجبور ہیں، وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، توانا ہے، مجبور نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر پیغمبر علیہ السلام کو دکھایا کہ جاتے ہوئے جس آدمی کی قبر پر عذاب کا منظر تھا، اب انتہائی ثواب اور رحمت کا منظر۔ وہ آدمی جو بے چین تھا، بے قرار تھا، بے کل تھا، تکلیف میں تھا، اب راحت میں ہے، سکون میں ہے، آرام میں ہے، بے چینی، بے کلی، بے قراری سب ختم ہو گئی۔ پیغمبر دربار خداوندی میں رجوع متوجہ الی اللہ، معروض ادب پیش کیا، پروردگار جاتے وقت میں نے اس بندے کو دیکھا تھا، یہ بڑی بے قراری اور بڑی بے چینی میں، بے سکونی میں تھا، اور اب آتے وقت دیکھ رہا ہوں کہ بڑے سکون اور صبر میں اور قرار میں ہے، رحمت میں ہے، آرام میں ہے۔ مولا کریم اس کا علم مجھے عطا فرمائی، اس رات سے پردہ اٹھائیے۔ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ جاتے وقت تو اس بندے کی قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا، اور آتے وقت منظر بدل گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اس کا ایک بچہ ہے جو مکتب میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ جس کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہی ہے اس پر میں عذاب نازل کروں، لہذا میں نے عذاب اٹھا لیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ ثواب ہے تو پوری قرآن مجید کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو ایصال ثواب حق ہے۔ اب اس میں منڈے کیجئے، سنڈے کیجئے، ٹیوزڈے کیجئے، 4 جمعے کو کیجئے، جمعرات کو کیجئے، جمعہ کو کیجئے، صبح میں کیجئے، شام میں کیجئے، رات میں کیجئے، آپ کو کوئی پابندی نہیں لگائی گئی جی۔ ایصال ثواب کا کوئی وقت مقرر نہیں، آپ اپنی سہولت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی سہولت کا مسئلہ ہے۔ جیسے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کی مالی حالت کیسی ہے، جسمانی حالت کیسی ہے، نکاح کر لیں ورنہ آوارہ ہو جائیں گے۔ زانیوں کی صف میں آپ کا شمار ہوگا، گناہگار ہو جائیں گے آپ، جذبات پر قابو اگر کھو دے دیں۔ اب نکاح کرنے کے بعد کہ آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں، شریعت یہ کہ طلاق دیجیے، آپ کے اوپر رکھا گیا، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ چاہے تو دے نہ دے تو برداشت کر کے زندگی گزارے۔ آپ کو کوئی مفتی نہیں کہا، کوئی عالم کہے گا کہ آپ طلاق دے، یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا سوائے شوہر کے۔ یہ بھی اختیار ہے، اس کو قربان جائیے۔ ایسے ہی ایصال ثواب کا اختیار ہے آپ کو۔ یہ 3واں دن، 5واں دن، 7واں دن، 10واں دن، 20واں دن، 30واں دن، 40واں دن، یہ سہولت سے مقرر کر لیا گیا ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، سہولت سے مقرر کیا ہوا ایصال ثواب کا وقت ہے۔ اب اگر صاحب 4 شنبے کو زیارت فاتحہ کی آ رہی ہے، 4 شنبے کے دن نہیں کرنا، 4 مردے گھر سے نکلتے، یہ طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے۔ ایسا ابھی بھی ہو رہا ہے، ایسے لوگ خدا کو خوش نہیں بلکہ ناراض کر رہے ہیں، خداوند تعالیٰ کی رضامندی حاصل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، رسول کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ طبیعت ہے۔ اس پر اڑ جانا یہ ضد ہے، اور سچی بات پر اڑ جانا یہ حق ہے، استقامت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، سمجھ۔ اور ایک طبیعت کا مسئلہ کیا ہے، شریعت کا مسئلہ تو میں نے آپ کے خدمت میں رکھا۔ جب آپ کو سہولت ہے، جب آپ کے پاس پیسہ ہے، پاک حالت میں ہیں، آپ پاک مال سے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، اپنے والد کو، اپنے دادا جان کو، چچا جان کو، پھوپھا جان کو، خالو جان کو آپ کر سکتے ہیں۔ ساتویں دن کی فاتحہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں، جسے ساتہ کہتے ہیں، جسے 10واں کہتے ہیں، جسے فاتح سیوم کہتے ہیں۔ انتقال کے 3 دن ہوتی ہے فاتحہ جی۔ اب جب 7ویں دن کی فاتحہ کر لیا تو ساتہ ہو گیا، آپ چہلم نہیں کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کہاں سے آیا مسئلہ؟ قرآن میں ہے مسئلہ، یہ حدیث پاک میں ہے، فقہ کی کسی کتاب میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، طبرانی میں ہے، معجم اوسط میں ہے، کبیر میں ہے، کنز العمال میں ہے۔ آخر کون سی کتاب میں ہے بھائی مسئلہ؟ یہ کسی کتاب میں نہیں، یہ ہماری طبیعت کی کتاب میں ہے، اور ہم طبیعت کی کتاب پر عمل کرنے نہیں آیا ہے، شریعت کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے آئے۔ خدا کے لیے اس پر غور اور فکر کیجئے، ان رسموں سے، ان رواجوں سے اسلام کو کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے ہم نے جائز ایصال ثواب کو ناجائز سمجھ لیا، ویسے ہی ماہ سفر کو بھی ہم نے منحوس سمجھ لیا۔ سفر کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ منحوس ہے، منحوس سوچنے والا منحوس ہے۔ سفر بھی اللہ کا مہینہ ہے، ربیع الاول بھی اللہ کا مہینہ ہے،
ربیع الثانی بھی اللہ کا مہینہ ہے، رجب بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے اگر قرآن پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا نا، قرآن سے قریب ہوں گے تو قرآن ہم سے قریب ہوگا، ہم تو قرآن سے قریب ہونے نہیں چاہتے۔ ارے وہ تو مولانا پڑھیں گے بھائی، ہم کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو حافظ صاحب پڑھیں گے، وہ تو خطیب صاحب پڑھیں گے، ہم کیوں پڑھیں گے؟ گھر میں ماں باپ کے لیے بھی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خاندان والے نہیں پڑھتے، بلاؤ حافظ صاحب کی ٹیم کو، کیونکہ آپ گونگے ہیں، ساری دنیا کی زبانیں جانتے ہیں اور سرکار کی زبانیں نہیں جانتے، اب اللہ کی زبانیں نہیں جانتے، کیا صورت دکھائیں گے میدان محشر میں؟ ساری دنیا کی زبانیں بولنے آتا ہے لیکن قرآن پڑھنے نہیں آتا، کتنے افسوس کی بات ہے مسلمان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ سب سیکھ رہے ہیں آپ، سب کی ٹریننگ لے رہے ہیں آپ، لیکن قرآن کی ٹریننگ لینا آپ سے نہیں ہو رہا ہے، قرآن کا سیکھنا آپ سے نہیں ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین مسلمان آج بہترین کون ہے؟ جس کے پاس المال والبنون زینت الحیاء، جس کے پاس مال ہے وہ سب سے بہتر ہے، جس کے پاس حسن و جمال ہے وہ سب سے بہتر ہے، جو سب سے بڑی گاڑی میں پھر رہا ہے وہ سب سے بہتر ہے، جو سب سے اونچی بلڈنگ میں رہتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور سرکار فرما رہے جو تم میں سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ ہماری بہتری کا معیار کیا ہے؟ ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کس کو بہتر قرار دے رہے ہیں؟ کبھی کبھی پتہ چلتا ہے ہم کو شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی، قرآنی پیغام کی ہوا بھی نہیں لگی، چھو کے بھی نہیں گئی۔ سفر منحوس نہیں ہے، منحوس سوچنے والا ذہن منحوس ہے، منحوس بولنے والی زبان منحوس ہے، منحوس لکھنے والا قلم منحوس ہے، سفر منحوس نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو سکھایا گیا جب کیلنڈر میں سفر کے مہینے کا نام لکھو تو اس کے ساتھ لکھو مظفر۔ سفر کا پورا نام کیا ہے؟ سفر کے مہینے کی صفت کیا ہے، خوبی کیا ہے؟ کہ سفر المظفر۔ دیکھو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے بلکہ اس میں جو کام کرو گے اللہ تم کو کامیاب کر دے گا۔ مظفر کے معنی کامیاب، ظفر یاب، فتح یاب، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تلوار سے دلوں کو جیتا نہیں جا سکتا بلکہ کردار سے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کردار بنائے، کردار اپنا سیرت بنائے، صورت بنائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشق کہہ رہا ہے تو عاشق کی صورت کیسی ہوتی ہے؟ معشوق کی صورت جیسی ہوتی ہے، چلنا اس کا معشوق جیسا ہوتا ہے، بولنا معشوق جیسا ہوتا ہے، اس کا کھانا معشوق جیسا ہوتا ہے، اس کا پینا معشوق جیسا ہوتا ہے، اس کی جلوت، اس کی قلوت معشوق جیسی ہوتی ہے۔ عاشق رسول کہہ رہے ہیں ہم، کیا ہمارا چہرہ بھی عاشق رسول کا ہے؟ صحابہ زبانی عاشق رسول نہیں تھے، پریکٹیکل تھے، پریکٹیکل عملی تھے۔ تو سفر کا جو مہینہ ہے وہ کامیابی والا ہے، خوبی والا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دیوار پر کیلنڈر لگا ہوا ہے تو ذرا دیکھ لیجیے جا کے، ایک مرتبہ نظر ثانی کے لیے دیکھ لیجیے، اسی کا نام اگر ظفر ہے تو اس کا مطلب یہ کامیاب ہے۔ ظفر کا معنی کامیابی، جہاں ہاتھ ڈالے گا اللہ اپنے فضل و کرم سے کامیاب بنائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے۔ تو اتنی کامیابی کی واضح دلیل پیش کرنے کے باوجود ہمارے پاس سفر میں شادیاں نہیں کرنا، بھائی سفر کا مہینہ منحوس سے بڑا ہی، شادی نہیں کرنا، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو پھینک دے کچرے کنڈی میں، سفر میں پیدا ہوا ہی نہیں۔ اصلاح کیجیے اپنی فکر کی،
اصلاح کیجیے اپنے خیالات کی، اصلاح کیجیے ایسے عقیدے کی۔ سفر کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، سفر کو مظفر سمجھنا یہ اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی فکر ہے۔ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی، ائمہ مجتہدین کی یہ فکر رہی، اسی پر ہم کو چلنا ہے۔ پروردگار پاک نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو بالکل سیدھے راستے پر چلا۔ ہم کو کیا معلوم، ہم تو گھر کا راستہ بھی نہیں معلوم جی، پتہ معلوم رکھتے ہوئے بسا اوقات بھٹک جاتے ہیں۔ پروردگار عالم میں کس راستے پر چلوں؟ آپ ہی ہدایت فرمائیے، آپ ہی رہنمائی فرمائیے، آپ میرے رہنما بن جائیے۔ الصراط الذین انعمت علیہم، اے بندے اس راستے پر چل جن لوگوں پر میں نے انعام کیا۔ پروردگار اب آپ کا انعام کس پر ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کیا کرم ہے اللہ کا، ایک ایک راستے نہیں بلکہ چار پہلو ایک راستے کے بتائے۔ دیکھو اگر چلنا چاہتے ہو تو نبیوں کے راستے پہ چلو، میں راضی ہو جاؤں۔ اگر چلنا چاہتے ہو صدیقوں کے راستے پہ چلو، میں تم سے راضی ہوں۔ چلنا چاہتے ہو شہیدوں کے راستے پہ چلو، میں تم سے راضی ہوں۔ اگر چلنا چاہتے ہو تو میرے صالحین نیک بندوں بزرگان دین کے راستے پہ چلو، میں تم سے راضی ہوں۔ یہی راستہ ہے، پانچواں راستہ کوئی نہیں۔ پانچواں راستہ تمہاری طبیعت کا بھٹکنے کا ہوگا۔ خدا کے لیے بھٹکو مت، سیدھے راہ پر جاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سفر کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ سفر کو کامیاب سمجھنا یہ اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی سوچ ہے، اسلامی فکر ہے۔ اس میں ہم شادیاں نہیں کرتے۔ نمبر 2، اگر کسی وجہ سے شادی ہو گئی ہے، رخصت ہی نہیں ہوئی، عام طور پہ کہتے ہیں بداعی نہیں ہوئی، بداعی نہیں ہے، وداعی ہے، ودا وداع سے، ودا جمعۃ الوداع آتا ہے نا، رمضان میں آتا ہے جمعۃ الوداع، آخری جمعہ جو آتا ہے نا۔ اب مطلب یہ کہ رمضان شریف اب اس کے بعد ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، تو بداعی نہیں ہے، بداعی وداعی ہے، وداعی کہ اب ہم اپنی بچی کو، نواسی کو، پوتری کو کلیہ طور پر حوالے کر دے رہے ہیں اس کے اپنے شریک حیات کے۔ نکاح کر دیے سے کسی وجہ سے وداعی نہیں ہوئی، اب وداعی ہو رہی ہے۔ اب اس کو اپنے سسرال میں، نئے گھر میں، نئے خاندان میں چھوڑ رہے ہیں۔ اے اللہ اس کا محافظ ہو جا، اس کی دنیا کو، دین کو بہتر بنا۔ تو شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن جب سفر کا نہیں سفر میں نہیں کرنا، ربیع الاول میں دیکھیے، تو یہ سوچ بھی غیر اسلامی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک ہماری طبیعت قابل عمل، قابل ترجیح پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شریعت پسندیدہ ہے۔ تو وداعی اگر کوئی سفر المظفر کے مہینے میں کر رہا ہے، اس مہینے میں کر رہا ہے جو محرم کے بعد کا ہے اور ربیع الاول سے پہلے کا ہے جی، تو کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا ہے۔ چہارشنبے کو اگر کوئی فاتحہ کر رہا ہے تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے۔ ساتویں کے بعد یا ساتے کے بعد موٹی زبان میں اگر کوئی چہلم کر رہا ہے تو یہ کوئی غلط عمل نہیں کر رہا ہے۔ وہ فاتحہ الگ تھی، وہ وقت الگ تھا، وہ مال الگ تھا، وہ سودا الگ تھا، وہ دن الگ تھا، وہ تاریخ الگ تھی۔ یہ دن الگ ہے، یہ تاریخ الگ ہے، یہ وقت الگ ہے، یہ موقع الگ ہے۔ تو یہ شریعت پر چلنے کا وقت ہے، اب طبیعت پر چلنے کا وقت ختم ہو گیا۔ شریعت کو پسندیدہ بنائیے، طبیعت کو خدا کے لیے چھوڑ دیے۔
ایسے ہی ایک اور بات ہمارے معاشرے کے اندر ہے، مسلم معاشرے کے اندر ہے، عورتوں کے اندر بھی ہے، مردوں کے اندر بھی ہے۔ جب ایک کارتی لگ گئی ہے اب 7 دن تک رکنے والی نہیں ہے۔ کارتی 7 دن تک پانی پڑتا ہے نا، یہ کارتی لگ گئی ہے، وہ فلاں اس میں داخل ہو گیا ہے، یہ ہمارے دماغ میں غلط داخل ہو گیا ہے۔ یہ جو بارش ہوتی ہے کارتیوں سے نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے اور تقدیر سے ہوتی ہے۔ بارش کا برسانے والا بھی اللہ، بارش کا روکنے والا بھی اللہ۔ کس وجہ سے رکتی ہے بارش؟ اس کے پیچھے کوئی سبب ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے۔ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تب بارش رک جاتی ہے۔ جب جھوٹ عام ہو جاتا ہے کاروبار میں، لین دین میں، تو بارش رک جاتی ہے۔ جب شوہر بے قصور اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تب بارش رک جاتی ہے۔ جب خدا کے بندوں پر ناجائز ظلم ہوتا ہے تو بارش رک جاتی ہے۔ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تب بارش رک جاتی ہے۔ جب ریپ بڑھ جاتے ہیں تب بارش رک جاتی ہے۔ جب تک کہ توبہ نہیں کی جاتی، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ بارش کی نماز الگ ہے، اب تم نے ہی روکا ہے، تم ہی جاری کرو۔ کیسے پروردگار کا آؤ بارش کی نماز پڑھو؟ کیسا پڑھیں؟ بالکل میلے کچیلے پھٹے کپڑے پہن کے آؤ۔ ہر نماز میں ایسا دعا کرتے تھے، اب ایسا دعا کرو الٹے ہاتھوں سے، توبہ کرو، تلا کرو، تو پھر میں دعا بھی سنوں گا اور پھر بارش نازل کروں گا۔ تو کبھی دعا ایسا ہوتی ہے، ہتھیلی چہرے کے سامنے ہوتی ہے، اور کبھی دعا ایسی ہوتی ہے۔ یہ دعا عام بھی دعا ہے، خاص بھی دعا۔ یہ دعا ہوتی ہے بارش کے موقع پہ۔ جی، تو یہ جو بارش ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر سے ہوتی ہے۔ اس کے حکم سے بارش ہوتی ہے، اس کے حکم سے دانا زمین کے اوپر مولکے کی شکل میں نکلتا ہے، جھاڑ بنتا ہے، درخت بنتا ہے، اس میں پھل لگتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا نظم ہے، اس کی ترتیب ہے۔ ماہ سفر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، مگر ہمارے ذہن کبھی اس سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اس سے تیار ہونے کے لیے ہم کو لگ گئے۔ ماہ سفر آ رہا ہے، تیاری کر لیجئے اپنے سارے غلط عقیدوں سے توبہ کرنے کے لیے۔ اور توبہ کا معاملہ بھی ایسے 100 بار توبہ کی پر نہ نبھائی توبہ، ہم بھی کیسے توبہ شکن ہیں، الہی توبہ۔ 100 بار توبہ کرتے ہیں لیکن ہر بار توبہ توڑ دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو نیکوکار پسند ہے، متقی پسند ہے، پرہیزگار پسند ہے، تہجد گزار پسند ہے، ویسے ہی یہ اللہ کا کرم ہے کہ توبہ کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میں تو گناہ گار ہوں، بہت اچھی بات ہے اپنے آپ گناہ گار سمجھنا۔ پروردگار غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، جانے میں ہوا، انجانے میں ہوا، محفل میں ہوا، تنہائی میں ہوا، کسی کے ساتھ ہوا، ہو گیا، اے پروردگار غلطی ہو گئی، اب میں اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں، آئندہ پھر نہیں ہوگی یہ غلطی، آئندہ پھر اس گلی میں نہیں جاؤں گا، آئندہ پھر اس گناہ کا ارادہ نہیں کروں گا، ساغر کو توڑ دوں گا، جام کو توڑ دوں گا، شیشے کو پھوڑ دوں گا، اے پروردگار میں تیری طرف لوٹ کے آ جاؤں گا۔ توبہ کرنے والا، یقیناً توبہ کرنے والا بدترین ہے، لیکن توبہ کرنے والا بہترین بھی ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے توبہ کرنے والا۔ سمندر کا جھاگ، سمندر کا کف کسی نے اگر دیکھا ہے، اچھی بات، نہیں دیکھا ہے، زندگی اور موقع دے
تو ایک بار دیکھ لیجیے کتنا ہوتا ہے وہ، اس کا احاطہ کر سکتے ہیں ہم؟ اس کی تعداد، اس کی مقدار، اس کی کمیت، اس کی کیفیت بتا سکتے ہیں ہم؟ نہیں بتا سکتے۔ اگر کسی یہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ بڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے۔ یقیناً گناہگار سے گناہگار بھی ہوگا، کہے گا کہ یہ جو جھاگ ہے، یہ جو گناہ ہے یقین بہت چھوٹے ہیں، پھر اللہ کی رحمت بڑی ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتا بھائی؟ رجوع کیوں نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے؟ کب رجوع ہوگا؟ پھر رجوع ہونے کا موقع اللہ نے دیا۔ وبا میں کتنے چلے گئے توبہ کرنا چاہتے تھے، کووڈ میں کتنے تھے جو آنسو بہانا چاہتے تھے، کتنے تھے جو سجدے میں سر رکھ کے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا چاہتے تھے، لیکن موقع نہیں ملا۔ آپ کو، ہم کو موقع مل گیا، کتنے خوش نصیب ہیں۔ کووڈ آیا اور چلا گیا، وبا آئی اور گزر گئی، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ویسی وبا کے اندر بھی ہم کو صحت و عافیت عطا فرمایا۔ بینائی ابھی محفوظ ہے، زبان بول رہی ہے، ذائقہ چکھ رہی ہے، لیکن یہی ذائقہ ایک دن موت کے ذائقے میں بھی تبدیل ہونے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دعوتوں کا مزہ تو چکھا، تقاریب کا مزہ تو چکھا، لیکن اس مزے کے ساتھ یاد رکھ کے موت کا مزہ بھی تجھے چکھنا ہے، ایک دن چکھنا ہے، ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سمجھ لیجئے، ایک جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں کسی نے گن سکا؟ آج تک نہیں گن سکا۔ کتنی عمر چاہیے؟ بہت عمر چاہیے۔ مثال کے طور پہ جو سامنے جانور ہے اس کے اوپر جا کے ہاتھ رکھ دو، یہ پنجہ رکھ دیجیے اپنا، کہا اس پنجے کے نیچے جتنے بال آ گئے اتنی سال تمہاری عمر۔ ماشاءاللہ، بڑا خوش ہو جائے گا نا؟ لیکن وہ بال بھی تو گنتی کے اللہ کے پاس ہوں گے نا بھائی، اس کی وجہ کوئی تعداد ہوگی، کاؤنٹنگ ہوگی۔ جب وہ گنتی ختم ہو گئی پھر اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بغداد میں ایک عورت آ رہی تھی، ایک تجربہ کار، پڑھی لکھی، دانا بینا، جس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے، کان بھی کھول دینے والا، دل بھی کھول دینے والا، دماغ بھی روشن کر دینے والا۔ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ گھر سے، مکان سے، دکان سے، کھیت سے، کھلیان سے، جان سے، پہچان سے؟ کہا کہ نہیں، من اللہ، اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں۔ اچھا کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ کہا کہ الی اللہ، اللہ کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک انسان کی زندگی من اللہ سے الی اللہ، اسی لیے مسلمانوں کو حکم ہے دنیا سے غرض نہیں، واسطہ نہیں، کہ جب کسی مسلمان بھائی کے انتقال کی اطلاع ملے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم پروردگار ہی کے عطا کردہ ہیں، اسی کی طرف سے دنیا میں آئے، اسی کے حکم سے ہمارا ظہور، یہ ہمارا جسم، ہمارا کھانا پینا، دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، ہنسنا رونا سب ہے، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے۔ اسی بات کو پھر دوسرے انداز سے دماغ کا حصہ بنا گیا جی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن بن جا، بے چین مت بن۔ بے کلی ہوتی ہے پیسہ کمانے کے باوجود، بیوی بچے رکھنے کے باوجود، بہترین مکان رکھنے کے باوجود،
خیالات اور حواس مجتمع نہیں ہوتے. بے چینی بے قراری اس کا علاج گولیوں میں نہیں ہے، نیند کے ٹیبلٹس میں نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں. اپنے نفس کو مطمئن بنائیے، یہ قرآن کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب بہت دنیا کی سیر کر لی، بہت کھا لیا، بہت پی لیا. ارجعی الی ربکی، اب آجا اپنے پروردگار کی طرف. کیسا آ کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. پھر آ جانے کے بعد جب پروردگار راضی ہو گیا، کہا اب ادھر ادھر مت رہنا، کہا کہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس میرے بندوں میں شامل ہو جا. وہ بندے کون سے ہوں گے؟ چہیتے بندے ہوں گے، محبوب بندے ہوں گے، مقبول بندے ہوں گے. مشہور ہونا الگ ہے، مقبول ہونا الگ ہے. بہت سے لوگ مشہور ہوتے ہیں، مقبول نہیں ہوتے. بہت سے اللہ کے پاس مقبول ہوتے ہیں لیکن مشہور نہیں ہوتے. اللہ ہم کو مشہور نہیں مقبول بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب